آپ کا اسٹریٹ پروٹیسٹ خطرہ یہ وہ وغیرہ آپ نے دیکھ لیا تباہی جو پاکستان میں ہو چکی, کوئی بھی ریپینٹنٹ نہیں ہے اور وہ لوگ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں. ریپینٹنس ہوئی کوئی؟ انہوں نے معافی مانگی کسی سے؟ فکر نہ کریں, اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. پارلیمان نے کام کر لیا ہے, چلیں گڈ لک ٹو دیم. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, ہم انشاءاللہ الیکشن کرائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ سب کو دے دے. کیا ملک اس طرح چلے گا بغیر نیشنل اسمبلی کے, بغیر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. سپریم کورٹ میں جاری رہنے والی بہت ہی انفارمیشن ڈیبیٹ آج ختم ہوئی. فیصلہ محفوظ ہو گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ آج تو نہیں لیکن جلد فیصلہ سنائیں گے. سو کوئی محفوظ ہو گیا یا ابھی سب غیر محفوظ ہیں, یہ تو فیصلہ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اہلیت کا کیا بنتا ہے. کیونکہ معاملہ صرف میاں محمد نواز شریف, جہانگیر خان ترین یا دیگر شخصیات کا نہیں ہے. اصول یہ ہے, اصولی معاملہ ہے کہ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار تسلیم ہوتا ہے یا 5 ججز کا فیصلہ برقرار رہتا ہے. پارلیمان کی بات ہوئی تو آج سینٹ میں ایک قرارداد پاس کی گئی. بظاہر تو وہ اکثریتی رائے سے پاس ہوئی, حالانکہ کورم بھی نہیں تھا. اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ چونکہ یہ پرابلمز ہیں تو الیکشنز, عام انتخابات 8 فروری سے آگے کیے جائیں. وہاں پر آج 2 ہیروز سامنے آئے. ایک تو مسلم لیگ نون کے نوجوان سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب, جنہوں نے بھرپور مخالفت کی, اور دوسرے وفاقی وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب, انہوں نے بھی مخالفت کی. اور آج ہمارے روبرو بھی وفاقی وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں. بہت شکریہ, آپ تشریف لے آئے. یقیناً بیزی دن تھا. قرارداد تو پاس ہوئی, اکثریت میں تھے لوگ, نہیں تھے, لیکن پاس ہو گئی. نگران حکومت کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہیرو نہیں ہوں. میں نے کوئی ہیروئزم نہیں دکھایا. میں نے جو کچھ کہا, جس طرح کے حالات تھے, اس میں جو میرے لیے مناسب تھا کہنا, وہی میں نے کہا. آپ نے وہاں فلور آف دا ہاؤس دیکھا ہوگا اگر کارروائی, تو میں نے 2-3 دفعہ چیئرمین صاحب سے گزارش کی کہ مجھے بولنے دیا جائے, لیکن انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا. اس لیے پھر میں اب آپ کے سامنے ہی بات کر رہا ہوں, یا میں نے باہر نکل کر میڈیا سے جو گفتگو کی, چیٹ کی تھی آپ, کیونکہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا وفاقی کابینہ کی طرف سے دیا گیا کہ میں اس طرح کے کسی قرارداد کی حمایت کروں. اور ابھی تک جو پوزیشن ہے حکومت کی, وہ الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا ہوا ہے, جس تاریخ کا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں, تو اس وجہ سے میرے پاس اور کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں اس قرارداد کی مخالفت کروں, اور کوئی میرے پاس چارہ نہیں تھا. سو نگران حکومت کا موقف یہی ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, اور اس قرارداد کی مخالفت نگران حکومت کی آپ نے صحیح ترجمانی کی. میرے خیال میں تو میں نے ٹھیک ترجمانی کی, لیکن میں جو قرارداد جن لوگوں نے پیش کی, خود ان سے بھی انصاف کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جن مسائل کی نشاندہی کی, وہ مسائل حقیقی ہیں, چاہے وہ سلامتی کے معاملات ہوں, چاہے انتہائی سرد موسم کے مسائل ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسا آپ نے اسی وقت بیان بھی کیا, جی, مسائل ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے ٹاک, مسائل یہ حقیقی ہیں, لیکن ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. اگر کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں وہ کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہیں, تو آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت انتخابات کرانا, انعقاد کرانا, تاریخ دینا, تاریخ میں تبدیلی کرنا, یہ صرف اس آئینی ادارے کا اختیار ہے جس کا نام الیکشن کمیشن ہے. اس لیے کسی اور ادارے کو یہ اختیار نہیں ہے, انتظامیہ سمیت. آپ
اس وقت ایوان میں تھے جب یہ قرارداد پاس ہو رہی تھی, پیش ہو رہی تھی, کیا ماحول تھا اس وقت وہاں پر؟ ماحول تو خاصا جذباتی تھا. اچھا. کیونکہ خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو سینیٹرز ہیں جو واقعی ان دونوں مسائل کا شکار ہیں, چاہے وہ دہشت گردی ہے, چاہے سیکیورٹی کے سنگین معاملات ہیں, لیڈرز کے نام لیے گئے ہیں جن کو تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے. صرف یہی نہیں کہ ان کو انتباہ کیا گیا ہے بلکہ وہ ان مسائل سے گزرے ہیں. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب جو ہے وہ بلوچستان میں ان پہ حملہ ہوا, مولانا کے قافلے پہ ہوا, سراج الحق صاحب پہ اس پہ پہلے ہو چکا ہے, قومی اسمبلی کے سابق رکن جو ہے داوڑ صاحب ان پہ حملہ ہو چکا ہے. تو یہ مسائل تو حقیقی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ماحول یعنی وہاں جذباتی تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سینیٹر کوئی پہلے انٹیمیشن تھی آپ کو کہ ایسی قرارداد آ رہی ہے اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوں, آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے یہ جواب دینا ہے, یا سڈن ہوا سارا کچھ؟ میں تو ایوان میں اس وقت نہیں تھا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا کسی میٹنگ میں. اچھا. تو مجھے جو ہے وہ ہمارے جو وزارت کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ایمرجنسی میں فون کیا کہ آپ فوراً پہنچیں کیونکہ سینٹ میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, چیئرمین صاحب بلا رہے ہیں آپ کو اور وہاں پر اہم کوئی مسائل ہیں. تو پھر میں بھاگا آیا. دیٹ مینس کہ چیئرمین صاحب کو علم تھا کہ ایسی قرارداد آ رہی ہے؟ یہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن ظاہر ہے کیونکہ میرے سامنے یہ پیش نہیں ہوئی, میں جب آیا تو اس وقت اس پر بحث چل رہی تھی, تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس قرارداد کا پیشگی علم چیئرمین صاحب کے پاس تھا یا نہیں تھا. یہ میرے علم میں نہیں. 2 دفعہ کیوں سامنے لائی گئی قرارداد؟ مجھے نہیں معلوم. میں جب آیا تو ایک ہی دفعہ وہ قرارداد پر بحث ہو رہی تھی اور چیئرمین صاحب نے مجھے پوائنٹ بلینک یہی کہا کہ جی آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا, تو میں حمایت نہیں کر سکتا تھا باوجود جو میں نے آپ کو بتائے کہ نہ ہمارا اختیار تھا نہ مجھے وزیر اعظم کی طرف سے کوئی واضح ہدایت تھی کہ اس طرح کے میں نے ابتدا میں ہیروز اس لیے کہا کہ آئین کہتا ہے الیکشن ہو, الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, انہوں نے فرم کیا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہائیسٹ عدالت کا باقاعدہ آرڈر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن. اگر آپ اس آئینی عمل کے ساتھ رہے ہیں تو آپ یقیناً وہ ہیرو تو ہیں. یہ فرمائیے, کچھ تبصرہ نگار بھی بعد میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سازش ہے الیکشنز کے خلاف, آنے والے الیکشنز کے خلاف. کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی ایسی ہی بات کی. نگران حکومت کیا سمجھتی ہے کہ یہ واقعی سازش ہے, اور پھر اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے نگران حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں, آپ کے سوال کے اندر بہت سارے مفروضے ہیں. ایک مفروضہ تو سازش کا ہے. میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ جن معزز سینیٹرز نے یہ قرارداد پیش کی انہوں نے سازش کے طور پر یہ پیش کی. یہ عین ممکن ہے کہ جن خطرات کی اور مسائل کی نشاندہی کی ہے سنجیدگی سے وہ اس سے سمجھتے ہیں, تو میں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہی کو دوں گا کہ وہ واقعی ایمانداری سے سمجھتے ہیں. لیکن کیونکہ جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے, 14 کے قریب, اور وہ ایک طرح سے کورم بھی نہیں بنتا, لیکن کسی نے کیونکہ کورم پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا اس لیے جو ہے وہ وجہ کیا ہوئی کورم پوائنٹ آؤٹ نہ کرنے کی؟ میں نے اس پہ کوئی تحقیق نہیں کی. آپ کی ظاہر ہے آپ ایک دانشور بھی ہیں, وزیر اطلاعات تو ابھی چھوٹا لگتا ہے آپ کو کہنا, آپ ماشاءاللہ ایک دانشور ہیں, سمجھدار ہیں, سوچنے والے آپ آدمی ہیں. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے فی الحال دانشوری کو ایک خانے میں رکھا ہوا ہے. میں اس وقت وفاقی وزیر ہوں, تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں ذمہ دار گفتگو کروں. تو دانشور کیا ذمہ دار گفتگو نہیں کرتے؟ نہیں, دانشور آزاد شہری ہوتے ہیں, میں آزاد نہیں ہوں. میں وفاقی حکومت کا ترجمان ہوں, اور ایک ذمہ دار عہدے کے ناطے سے میں غیر ذمہ دار گفتگو کر نہیں سکتا. جو آپ نے میرے سوال کو مفروضہ قرار دیا, پی ٹی آئی کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ یہ ایک سازش ہے. گوہر خان کہہ رہے تھے یہ سازش ہے, شہری رحمان صاحبہ کا بیان آیا ہے, اس کے بعد مسلم لیگ کا بیان آیا ہے, نون کا, سب لوگ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ سازش ہے تو اس کو ناکام بنانے کی ذمہ داری بھی انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اب شکایت کر رہے ہیں.
یہ جو حاضری کو یقینی بنانا وہ نگران حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ انہی جماعتوں کا کام ہے، اور اگر کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. تو اس پر میں کیا تبصرہ کروں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا، جب آپ نے جو آپ کے ذہن میں اس وقت آیا ایز اے میٹر آف پرنسپل آپ نے جواب دے دیا، آپ نے قرارداد کی مخالفت کر دی، پھر واپس جا کر آپ نے اپنی حکومت کے ساتھ اور پرسیومیبلی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تو ڈسکس کیا ہوگا نا یہ کہ میں یہ جواب دیا ہے میں نے. میں ان تفصیلات میں تو نہیں جاتا، لیکن ابھی تک جو موقف میں نے اختیار کیا اس کے خلاف مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی. نہیں، آپ نے یہ تو ڈسکس کیا ہوگا نا بیک ود یور گورنمنٹ، اور چونکہ گورنمنٹ از ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس فیصلے کے بعد میں نے جو متعلقہ جو میرے ان کو انفارم نہ کیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ بھی آپ کی obviously انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے اون کی ہوگی آپ کی اسٹیٹمنٹ. ابھی تک جو میں نے موقف اختیار کیا اس کے خلاف مجھے کوئی حکم نہیں ملا. آپ منسٹر ہیں، ڈپلومیٹ تو نہیں ہے نا، اور یو آر ناٹ اے سفارتکار، ڈپلومیٹ نہیں ہے کہ آپ میرے ڈائریکٹ سوال کو آپ گھما کے جواب دے رہے ہیں. اور صحیح سیدھی بات کریں کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کے موقف کو انڈورس کیا ہے، انہوں نے آپ کے موقف کی تائید کی ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جو موقف میں نے اختیار کیا ابھی تک ہماری حکومت کا موقف یہی ہے. اچھی بات ہے. ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایشوز تو بہت ہیں لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے تو چیزوں کو ہم نے بہت سارے ڈائمینشن سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر پی ٹی آئی، نون لیگ اور مسلم پیپلز پارٹی آج کی اس قرارداد کے حوالے سے ایک ہی موقف رکھ رہے ہیں تو پھر انکریجنگ ہے فار ڈیموکریسی. اور چیف جسٹس آف پاکستان جو بار بار کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہیں 8 فروری کے الیکشن، تو پھر پتھر پہ لکیر ہی رہیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بہت بڑا کیس چلا ہے. میں پھر کہوں گا مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک دانشور بھی ہیں، اور جس طرح کی پاکستان کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری سامنے آئی ہے اس عدالتی کارروائی یعنی 62(1)(f) کی ڈسکشن کے دوران، بڑی آئی اوپنر ہے، بڑی انلائٹننگ ہے. میں اس پہ بات کروں گا. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. الیکشن کا ماحول ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آبزرویشن دی کہ جنہوں نے یہاں فساد کیا، ہاسٹیج بنایا ریاست کو، وہ اب ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آتی، شرمندگی نہیں ہے، وہ معافی نہیں مانگ رہے. اوپر سے دی اکانومسٹ ایک دنیا میں ریکگنائزڈ ایک ویل ریپیوٹیڈ پبلیکیشن ہے، اس میں بانی چیئرمین کا ایک خط انہوں نے ایز اٹ از شائع کر دیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لیے لیول پلینگ تو دور کی بات، کھل کر میدان بھی نہیں دے رہے. یہ تو پوری ریاستی مشینری کو، پوری اسٹیٹ آف پاکستان کو انہوں نے چارج شیٹ کر دیا ہے. دیکھیں، یہ جو نام نہاد مضمون ہے، میں اسے نام نہاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رائٹنگ میں ایک وہ گوسٹ رائٹنگ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میری طرف سے کوئی اور لکھ دے. اس سے پہلے ان کی ٹویٹیں بھی آتی رہی ہیں، جبکہ جو ان پہ الزامات ہیں اور جو ان کی کنوکشنز ہو چکی ہے اور جس حالت میں ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ٹویٹیں کریں یا آرٹیکلز لکھیں، اور نہ دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی کلچر ہے. تو ہم لکھ رہے ہیں اکانومسٹ کو کہ ذرا ہماری بھی تعلیم کریں کہ جو صحافت کے جو زرعین اصول ہیں، 2-4 دن ہم نے بھی گزارے ہیں اس کام میں کہ عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں، کہ کتنا آپ نے پہلے کوئی کنوکٹیڈ جو لوگ ہیں جن کو سزا ہو چکی ہو دنیا میں، سیاستدان، ان کے مضامین آپ نے چھاپے ہوں. یہ پہلی دفعہ ہے یا پہلے بھی یہ کام آپ نے کیا ہے؟ اور پھر وہ جو نام نہاد جو آرٹیکل ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ کوئی تبصرہ بنتا ہے. مطلب پاکستان کے عوام کو یہ کہنا کہ 9 مئی میں
پہ جو کچھ ہوا وہ تو ہمارے خلاف کوئی سازش تھی، جبکہ سینکڑوں آپ کے ویڈیو بیانات، تقاریر، ٹویٹس، پیغامات، اتنا اس پہ ایویڈنس موجود ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نچلی سطح تک آپ کے جو لوگ ہیں اس میں ملوث تھے. تو جو ابھی آپ نے بتایا جب کورٹ کی جو کارروائی بتا رہے تھے کہ ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے اور ڈھٹائی کے ساتھ آپ کہیں یہ ڈھٹائی ہے کہ جی یہ تو ہمارے خلاف کوئی سازش تھی، تو افسوس بھی ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام ان کے اندر اتنی عقل اور فہم ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سازش کس نے کی اور کس کے خلاف کی. یہ معاملہ ان کا آرٹیکل جو شائع ہوا، آپ دی اکانومسٹ کے ساتھ یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان پہ ہرجانہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں آگے کیا کریں گے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ابتدائی طور پر ہمارا جو ابتدائی جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو لکھ رہے ہیں. ایک تو اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنی قدر و منزلت جو ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور کچھ سنجیدہ سوالات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ جی یہ جو ادارتی فیصلہ ہے کہ اس طرح کی متنازع چیز کو ہم چھاپیں، ایسے بندے کا جو کہ جیل میں ہے اور اس کو سزا ہو چکی ہے، اس کے نام سے آپ کو کون دے رہا ہے، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق جیل سے کوئی ایسی چیز نہیں گئی. اچھا یہ باقاعدہ آپ نے انویسٹیگیٹ کروا لیا ہے؟ جی جی. یہ جیل سے نہیں گئی تو پھر کہاں سے گئی؟ کون ہو سکتا ہے پروبیبل؟ یہی ہم لیڈز کہاں مل رہی ہیں؟ ابھی ہماری تحقیقات اس نتیجے پر نہیں پہنچی کہ کس شخص نے اور کہاں سے، ملک کے اندر سے یا باہر سے یہ دی ہے، وہ بھی شاید پتہ چل جائے. لیکن جو چیز یقینی ہے وہ یہ کہ جیل کے اندر سے نہیں گئی. اسی آرٹیکل میں وہ ایک اور بات بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل اور پروونشل لیول پر جو نگران حکومتیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں. چونکہ آپ نگران حکومت کے ترجمان ہیں، واقعی یہ حکومتیں غیر قانونی ہیں؟ دیکھیں جس صاحب نے بھی یہ مضمون لکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ قانون میں ان کی کیا مہارت ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کسی عدالت نے کسی نگران حکومت کو غیر قانونی قرار نہیں دیا. تو جیل میں بیٹھا ہوا ایک کنوکٹڈ آدمی اگر اس نے اپنی کوئی عدالت لگا کے ہمیں سزا دی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار ہے. امریکہ تک یہ بات روزانہ کی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، اور کل بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے اسی طرح کے سوالات کیے گئے، یعنی جو انہوں نے لابینگ فرم ہائر کی ہوئی تھیں یا ادروائز بھی. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر نے واضح کیا کہ ہم پاکستان کی حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے کہ کیسے الیکشن کروائیں. وہ تو ویلکم کر رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کو. دیکھیں میں نے دیکھا ہے میتھیو ملر کا بیان، لیکن جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ امریکہ کیا ہم نے گلا پکڑنا ہے یا پاؤں پکڑنے ہیں، کیونکہ ایک دن وہ پاؤں پکڑتے ہیں، دوسرے دن گلا پکڑتے ہیں. اس آرٹیکل میں بھی وہ سازش کا ذکر ہے جو دی اکانومسٹ میں لکھا ہوا ہے. جی بالکل. لیکن پھر اس کو کیسے اس کی وضاحت کریں گے کہ متعدد جو آپ کی جو لابنگ فرمز اور جو مختلف کانگریس پرسنز اور سینیٹرز سے رابطہ کہ جی ہم تو بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش امریکہ سے درآمد ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے امریکہ کی طرف برآمد ہوئی ہے. تو وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ درآمد ہوئی ہے یا برآمد ہوئی ہے. یہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم نے گوڈے گٹے پکڑنے ہیں یا گلا پکڑنا ہے. تو بہتر ہوگا کہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بیرونی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال میرے پاس موجود ہے، میں ضرور آپ کی رائے چاہتا ہوں. پاکستان فیٹف میں رگڑا کھایا پاکستان نے، اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے. اب بھارت کا معاملہ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ان کا انفورسمنٹ ڈویژن ہے، 2300 منی لانڈرنگ کے کیس اور 14,000 فاریکس وائلیشن کے کیسز رجسٹر ہوئے، لیکن 15 سالوں میں کنوکشن صرف 15 رہیں، 14 رہیں. منی لانڈرنگ میں کنوکشن 14 رہیں بھارت کے اندر. آؤٹ آف دیز 2,300
تو ہمیں تو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے. اب بھارت یا دیگر ملک جو آتے ہیں, میں خصوصاً انڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے خلاف تو فیٹف میں انڈیا ہی زیادہ ایکٹیو تھا, تو باقی ممالک کے ساتھ کوئی یارڈ سٹک ایکول نظر آتا ہے آپ کو؟ پہلے تو جس وجہ سے بھی ہمیں گرے لسٹ پہ ڈالا گیا اور جو بھی اس کی وجوہات تھی, جو بھی محرکات تھیں, لیکن اس کی وجہ سے ایک جس کو کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, وہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے جو اینٹی منی لانڈرنگ جو سسٹمز تھے ان کو بہتر کر لیا. یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا ملک اس حوالے سے بدنام ہو کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو یا ٹیرر فائنانسنگ میں ہمارا ملک جو ہے وہ جائے. یہ ہمارے ملک کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. تو جو جس وجہ سے بھی ہوا, لیکن اس سے ہمارے ملک کو نقصان نہیں ہوا, فائدہ پہنچا. اب جو آپ نے اعداد و شمار دیے جی وہ خاصے چونکا دینے والے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ دنیا جو ہے جس اصول پر پاکستان کو آپ نے پرکھا ہے وہ اصول سب کے لیے ہوں. قانون اور اصول اور جو ضابطے ہیں وہ سب کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو ڈاڈا ہے, جو مضبوط ہے, جس کے دانے زیادہ ہیں, اس سے آپ مختلف طریقے کا برتاؤ کریں, اور ہمارے جیسے جو کمزور ممالک ہیں, کمزور تو خیر ہم نہیں ہیں, لیکن جو بھی ہمارے مسائل رہے ہیں, تو اس پر ہمارے لیے جو معیار ہے وہ کوئی اور ہو, کسی اور کے لیے کوئی اور معیار ہو. بہتر ہوگا کہ سب کے لیے ایک ہی معیار ہو. صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سپریم کورٹ میں جاری رہنے والے کیس کے حوالے سے بات کریں گے. یعنی 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے وہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ 232 میں ترمیم کر کے یعنی اس میں انسرٹ کر دیا. پہلے تو مدت تھی نہیں آئین میں, تو اس الیکشن ایکٹ کے ذریعے مدت نااہلی کی 5 سال مقرر کی ہے. سپریم کورٹ نے آج اپنا فیصلہ محفوظ کیا. چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ آج تو نہیں لیکن جلد اس کا فیصلہ سنائیں گے ہم. میں ان معاملات پر بات کروں گا, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب. جو بھی فیصلہ آتا ہے عدالت کا فیصلہ ہے, اور عدالت نے ایک بڑی دلچسپ, بہت انفارمیٹنگ, ویری انلائٹننگ ڈسکشن جو ہوتی رہی, میں تو میکسیمم میں نے سنا بیٹھ کے. فیصلہ جو بھی ابھی میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں, یہ جو پہلے تاثر ڈالا گیا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب لاڈلا ہیں اور ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, جو ڈسکشن ہوئی اس میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو یہی لگتا ہے کہ پارلیمان کا فیصلہ یعنی 5 سالہ مدت نااہلی کو تسلیم کیا جائے گا. اس فیصلے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے, لیکن میں تو ریمارکس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یہ لاڈلا والا جو ایک پہلے سے ہی لیبل لگا دیا گیا, آپ کی حکومت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں, عدالتوں کے حوالے سے بھی ان کے مخالفین کہتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک آزاد ملک ہے, یہاں پر جمہوریت ہے, یہاں پر سچے جھوٹے الزامات لگتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, یہ جمہوریت کا حصہ ہے. تو میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, اور میں پری جج بھی نہیں کرنا چاہتا سپریم کورٹ کے فیصلے کو. سرٹنلی. تو میں کیونکہ ایک ذمہ دار عہدے پر ہوں, تو میری عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے جو جذبات ہیں اور جو سوچ ہے اور جو میرا جو سمجھ بوجھ ہے اس پہ ذرا ضبط کروں اور انتظار کریں کہ کیونکہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو اس کا انتظار کریں. جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ہم آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھیں گے. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل تو کرنا ہے, کیونکہ چاہے آپ جو اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, بہت زیادہ ہو تو آپ اپیل میں جا سکتے ہیں. تو جو بھی جس جماعت کو بھی یا پارٹی کو بھی یہ فیصلہ قبول نہیں ہوگا, یہ عین ممکن ہے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کرے. لیکن یہ جو بحث ہے وہ میں نے بھی سنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں یہ ایک اہم فیصلہ ہوگا. اور امید تو مجھے یہی ہے کہ جو آئین اور قانون کی منشا ہے اور جو پارلیمان
کا جو ایک کردار ہے، جو ماں ہے تمام آئینی اداروں کی، اس کو مانا جائے گا. یعنی فیصلہ پارلیمان کا تسلیم کیا جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کیا ہے پارلیمان کا فیصلہ تسلیم کرنے میں، مسئلہ کیا ہے؟ اہم سوال ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ کوئی آئینی اور قانونی ماہر اس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کرے. میں جتنی اس پر گفتگو کروں گا اس سے مسائل بڑھیں گے، اس لیے میں جو ضبط کا جو ہاتھ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کی حکومت کے حوالے سے بوتھ ایٹ فیڈرل اینڈ نیشنل لیول اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں. آج بھی مثلا زلفی بخاری صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، ان کے کاغذات منظور ہو گئے. اسی طرح سے شیخ رشید صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے، شاہ محمود قریشی قریشی فیملی، پوری فیملی کے کاغذات منظور ہو گئے. جہاں جہاں کوئی اعتراضات تھے وہ پراپر فورم پہ ایڈریس ہوئے. تو پھر جتنا اس عرصے میں جب سے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا اور پھر سکروٹنی آئی، پاکستان کو ایسے پینٹ کیا گیا جیسے ادھر لا لیسنس ہے، جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال ہوا یا اکانومسٹ کا آرٹیکل آیا. تو امیج تو ملک کا اہم ہے نا ہمارے لیے، سب کے لیے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن ابھی تو بہت سارے لوگوں کو الیکشن ٹریبیونل میں ریلیف ملا ہے، جن کو ٹریبیونل میں نہیں ملا وہ اور عدالتوں میں ملنا ہے. تو ابھی 2-3 فلٹرز ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ الیکشن ٹریبیونل ان کو ریلیف دیتے، جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے 2620 نامینیشن فارم داخل کیے. ٹھیک ہے. اس میں سے 1996 فارم جو ہے وہ قبول کر لیے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں پی ٹی آئی نے 1777 نامینیشن داخل کیے، اس میں سے 1398 فارم جو ہے وہ قبول کر لیے گئے. تو ٹریبیونل سے ریلیف ملنے سے پہلے 78.67% نامینیشنز جو تھے وہ قبول کر لیے گئے تھے. اب یہ فگر سے خود بولتے ہیں، میں نے اس پر تبصرہ نہیں کرنا. ایک اعتراض وہ یہ کر رہے تھے کہ جی چونکہ ہمیں خطرہ تھا، ہم نے 10-10 12-12 لوگوں کو کہا کہ ایک ایک حلقے میں جمع کروائیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پرومیننٹ لوگ تھے، جو ہمارے لیڈرشپ لیول کے لوگ تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، لیکن ابھی ویسے ہم دیکھ رہے ہیں سب کے ہی تقریباً قبول ہو گئے. میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی ان کے قیادت میں شامل ہوتے ہیں، اور بھی جو شیخ رشید صاحب وہ بھی ان کے بہت کلیدی رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں. تو اور ابھی عشق امتحان ابھی باقی ہیں، ابھی اور جو ریلیف کے جو فورمز ہیں وہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں لگتا. چیف جسٹس آف پاکستان جو میں نے پہلے بھی بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہاسٹیج بنایا، فساد کیا، اب وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. 9 مئی کا حوالہ دے رہے ہیں. آبویسلی 9 مئی کے لوگ الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں جو ایکیوزڈ ہیں اور جن کے ویڈیوز کی بھی آپ نے بات کی. لیکن عدالت تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہے، معاملات کو آگے بڑھانا وہ تو حکومت کا کام ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے. یہ 9 مئی والے واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف کب کارروائی ہوگی؟ پھر دیکھیں، کیسز تو داخل ہو چکے ہیں بہت سارے. خود جو فوجی عدالتوں کے اندر بھی جو مقدمات گئے ہیں، حالانکہ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ اس پہ روکا ہوا ہے عدالت نے، لیکن وہ کیسز تو پروسیڈ ہو رہے ہیں. ISPR نے بتایا تھا کہ جو مسلح افواج کے لوگ تھے ان کا تو انہوں نے کر لیا کیسز، باقی تو یہ لوگ رہ گئے نا جو چاہے لیڈرشپ کے تھے یا ورکر لیول کے تھے. ابھی پچھلے دنوں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ختم کر دیں یا آگے بڑھائیں. یہ کیا ان بٹوین رکھا ہوا ہے ان چیزوں کو؟ دیکھیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ایک ممتاز سینیٹر ہیں اور ایک جماعت کے اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس پر اپنا تبصرہ کریں، لیکن آئین اور قانون کسی فرد یا جماعت کی خواہش پہ عمل نہیں کرتا. جو قانونی تقاضے ہیں اس کے تحت ہوتا ہے. تو جس طرح کے قانونی ڈھانچے میں ہم ہیں اسی رفتار سے چیزیں ہوں گی.
میری توقع یہ ہے کہ ان پر فیصلہ ضرور ہوگا، اور خود حکومت کے اندر بھی جو نگران کابینہ ہے اس کے اندر بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے. اچھا. کہ یہ صرف مسئلہ ان کو سزا دینے کا نہیں ہے، مسئلہ تو جو اگلے جو 9 مئی ہو سکتے ہیں ان کو روکنا بھی ہے، اس سے سبق سیکھنا بھی ہے. تو اس پر بھی غور و خوض ہو رہا ہے، اور اس پر بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ نگران حکومت کرے گی. کوئی نہ کوئی فیصلے سے مراد کوئی قانون بنے گا یا کیا؟ یعنی ڈیلیبریشن کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ جب تک وہ کسی منطقی نتیجے پر نہیں گفتگو پہنچتی تو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس پر کچھ کہوں. لیکن میں اتنا آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. 9 مئی جو ہے وہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہمارے پورے ریاستی نظام کو ہلا دیا ہے، ریاست کو ہلا دیا جی. ہے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں ہوں. تو ظاہر ہے جب منتخب حکومت آئے گی وہ اپنے طور پر کچھ کرے گی، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتے. ہم بھی حکومت ہیں، ہم پر بھی ذمہ داری ہے. تو ہمارے جو وزارت داخلہ ہے، وزارت قانون ہے، وزارت اطلاعات و نشریات ہے، یہ تمام ان میں اس پر گفتگو ہوتی ہے، کابینہ میں بھی گفتگو ہوتی ہے، اور یقیناً ہم اس پر کچھ نہ کچھ کریں گے. مائی لاسٹ کویسچن سر، کہ امریکہ میں پارلیمنٹ پہ یعنی کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا، انہوں نے ایکسٹینسو میسو تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. لیکن یہ تو اب کل پرسوں کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ ہے، آرٹیکل 220 کے تحت ان کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کسی اور ادارے کا. 4 ارکان کو دھمکی دی گئی کہ میں باہر نکل کر آپ پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا. اب وہ سینئر آفیشلز اپنا تحفظ خود تو نہیں کر سکتے، ریاست نے، حکومت نے ہی ان کو کانفیڈنس دینا ہے، ان کو سیکیور کرنا ہے. اس طرح سے دھمکیوں کا کلچر چلتا رہا تو پہلے بھی ہم 9 مئی دیکھ چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ